وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ انسان کے ظاہر کا اس کے باطن پہ ضرور اثر پڑتا ہے. حالانکہ بظاہر ظاہر اور باطن کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے. ظاہر صاف ستھرا ہو تو اس کی برکت سے باطن بھی صاف ستھرا محسوس ہوتا ہے. ظاہر گندا ہو تو قدرتی طور پر باطن بھی گندا گندا اور میلا کچیلا محسوس ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے جس طرح ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبی سے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو علماء کہتے ہیں وثیابک فطہر سے حکم ہے ظاہر کو پاک کرنے کا، اور والرجز فہجر سے حکم ہے باطن کو پاک کرنے کا. اور ظاہر کے پاک کرنے کے ہم پہلے مکلف ہیں، باطن کے پاک کرنے کے ہم بعد میں مکلف ہیں. ظاہر کو پاک کرنا آسان ہوتا ہے، باطن کو پاک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. چنانچہ ایک دفعہ ایک بہت ہمارے بڑے بزرگ، غالباً حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند تھے، بہرحال کوئی بڑے بزرگوں میں سے تھے. وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے کسی گلی سے، تو جو خشک جگہ تھی وہ تھوڑی سی تھی، باقی جگہ تھی اس پہ گندا پانی کھڑا ہوا تھا. تو وہ جو خشک تنگ جگہ تھی اس پر سے وہ گزر رہے تھے. نماز کے لیے جانا تھا تو وہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے پتلی سی خشک جگہ سے گزر رہے تھے. سامنے سے کتا آ رہا تھا، سامنے سے آ رہا تھا کتا. تو اب کتا بھی خشک جگہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بزرگ بھی خشک جگہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دو کے گزرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ان بزرگوں نے کتے کو اشارہ کیا کہ پانی میں اتر جائے. جیسے کہتے ہیں نا کتے کو اشارہ کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں کتو. تو کتے کو اشارہ کیا کہ وہ پانی میں اتر جائے
تاکہ میں اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے گزر جاؤں۔ جب کتے کو اشارہ کیا کہ وہ گندے پانی میں اتر جائے تو کتے کو اللہ نے گویائی عطا فرما دی۔ کتا بولنے لگ گیا۔ کتے نے کہا حضرت صاحب اگر میں اتر گیا، اگر آپ اتر گئے تو کپڑے پاک ہوں گے، کپڑوں کا پاک کرنا آسان ہے۔ اگر میں اتر گیا تو آپ کا اندر ناپاک ہو جائے گا، آپ کہیں گے میں بڑا ہوں، کتا گھٹیا ہے اس لیے کتے کو اتار دیا، میں نہیں اترا اس لیے کہ میں تو بڑھیا ہوں نا، میں تو نمازی آدمی ہوں، میں تو انسان ہوں، میں تو بزرگ ہوں۔ کتا نیچے اتر گیا، میں بڑا ہوں اس لیے میں نہیں اترا ہوں۔ اگر میں نیچے اتر گیا تو آپ کا اندر گندا ہو جائے گا، اور یاد رکھیں اندر بڑی دیر سے صاف ہوتا ہے۔ تو ہمیں ظاہر کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے، باطن کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے۔ ظاہر کو پاک کرنا آسان ہے، باطن کو پاک کرنا مشکل ہے۔ ظاہر جلدی پاک ہوتا ہے، باطن دیر سے پاک ہوتا ہے۔ باطن کی طرف توجہ دیر سے جاتی ہے، ظاہر کی طرف توجہ جلدی جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے ہمیں باطن کو پاک کرنے کا حکم ہے، ایسے ہی ہمیں ظاہر کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، تو یہ ان کو شیطان کا دھوکہ ہے۔ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں دل صاف ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب پتہ نہیں آپ کو گندے گندے کیوں خیال آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بد نظری ہو رہی ہے، ہم تو بہن سمجھتے ہیں اپنی، دل پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کو نفس کا دھوکہ ہے، ان کو نفس کا فریب ہے۔ جب انسان کا ظاہر پاک نہیں ہوگا تو اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ ظاہر کا باطن پہ ضرور اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں نا ایک عام سی مثال لے لیجئے، اگر ہم نے گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، نہائے ہوئے بھی 3 ہفتے ہو چکے ہوں، اور گرمی کا بھی موسم ہو، پسینے کی بو آس پاس والوں کو پریشان کر رہی ہو، اس کیفیت کے ساتھ آپ آ کے نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگلی نماز کے لیے آپ اچھی طرح صابن سے نہائیں، اور پھر کپڑے پہنیں، اور پھر کپڑوں پہ عطر بھی لگائیں، اور کپڑے بھی سفید پہنیں، اور پھر آ کے اگلی نماز پڑھیں، تو اس نماز اس نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں بھئی؟ نماز تو یہ بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھی تھی، وہ بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھی تھی، نماز تو یہ بھی باوضو پڑھی تھی، وہ بھی باوضو پڑھی تھی، یہاں بھی آپ جنابت سے پاک تھے، اس میں بھی جنابت سے پاک تھے، اس میں بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس میں بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن نماز کے خشوع خضوع میں کیوں فرق پڑ گیا؟ اس لیے کہ وہاں ظاہر گندا تھا، تو ظاہر کی گندگی کا باطن پہ اثر پڑ گیا اور باطن بھی گندا ہو گیا۔ اس نماز میں چونکہ ظاہر پاک اور صاف تھا تو ظاہر کی پاکی اور صفائی کا باطن پہ اثر پڑ گیا، اور باطن میں بھی نماز کا لطف محسوس ہونے لگا۔ اس لیے ظاہر کا پاک کرنا ضروری ہے، باطن کی صفائی الگ فرض ہے، ظاہر کی صفائی الگ فرض ہے، یہ دونوں ضروری ہیں۔ ہمارے یہاں سندھی میں مشہور ہے دل صاف نماز معاف۔ یہ ان جاہل جوگیوں کے مقولے ہیں جنہوں نے چرس پینا ہے، بھنگ پینی ہے، اور انہوں نے برائیاں کرنی ہیں، بدکاریاں کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کرنا ہے۔ یہ ایک ذہن بن گیا ہے لوگوں کا کہ جو جتنا گندا ہوگا نا وہ اتنا بڑا اللہ والا ہوگا، جس کے بال جتنے بڑھے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا درویش ہوگا، جس کے ناخن جتنے گندے اور لمبے ہوں گے وہ اتنا بڑا پہنچا ہوا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہنچے ہوئے دنیا میں ایسے پہنچے ہوئے کہ جیسا کوئی نہیں پہنچ پایا، دنیا میں اتنے بلند کہ اتنا بلند کوئی نہیں ہو سکا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کے دروازے پہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے،
کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو جب آپ باہر جانے لگے نا تو جانے سے پہلے آئینہ تو تھا نہیں، آپ نے پانی میں یوں اپنی داڑھی کو سیٹ کیا۔ ہمارے نبی نے پانی میں دیکھ کے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اپنی داڑھی کو سیٹ کیا۔ تو اما عائشہ نے کہا حضور آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا برا آدمی ہے وہ جو غلط شکل کے ساتھ لوگوں کے سامنے جائے۔ اس لیے ظاہر کا ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، باطن کا ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، ظاہر کو پاک کرنا بھی ضروری ہے، باطن کو پاک کرنا بھی ضروری ہے، ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے، باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے، ظاہر کا تزکیہ بھی ضروری ہے، باطن کا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں الگ الگ فرض ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ظاہر جلدی بن جاتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ظاہر تو بعض دفعہ ایک سروزے سے بن جاتا ہے، سروزہ لگا کے آ گیا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، ظاہر بن گیا، پینٹ شرٹ چھوڑ دی۔ لیکن باطن کے بنانے میں برس برس لگتے ہیں۔ اس لیے امتحان حال میں جب جایا جاتا ہے نا تو جو ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، ماہر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ گر بتاتے ہیں کہ جب تم ایگزامینیشن ہال میں جاؤ، امتحان حال میں جاؤ تو پہلے پرچے کو پڑھو، کون کون سا سوال ہے، ان میں جو آسان ہو پہلے اس کو حل کرو۔ ایسے نہ ہو کہ مشکل میں تم سارا ٹائم ہی لگا دو اور پھر ملے تھے 4 سوال، تم نے پہلے میں ہی سارا ٹائم خرچ کر دیا تو تم تو فیل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر 2 آسان ہیں 2 مشکل ہیں، آپ نے 2 آسان جلدی جلدی حل کر لیے، مشکل کا بھی آدھا حل کر لیا تو آدھے سے تو زیادہ پرچہ حل ہو گیا نا، تو پاس ہو جاؤ گے۔ ظاہر کا بنانا آسان ہے، باطن کے بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ظاہر الگ فرض ہے، باطن الگ فرض ہے، یہ دونوں فرائض جمع کرنا ضروری ہے۔ ظاہر کے پاک کرنے کو، ظاہر کے بنانے کو شریعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ اور باطن کے بنانے کو طریقت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طریقت۔ ظاہر کے بنانے کو شریعت کہتے ہیں اور باطن کے بنانے کو تصوف کہتے ہیں، باطن کے بنانے کو تزکیہ کہتے ہیں، باطن کے بنانے کو طریقت کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم دین پہ چل رہے ہیں، ظاہر کے مکلف ہیں، ہمارا باطن کیسا ہے ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں، یہ بھی نامکمل دین ہے۔ اور جو کہتے ہیں اندر صاف ہے باقی خیر ہے، یہ بھی آدھے دین پہ چل رہے ہیں، بلکہ یہ ان کو دھوکہ ہے کہ ان کا دل صاف ہے۔ ان کا دل صاف ہوتا تو ان کا دل ان کو دین پر چلنے پہ مجبور کرتا۔ جس کا باطن صاف ہوتا ہے نا وہ سنت کے خلاف چل ہی نہیں سکتا، اس کا قدم ہی نہیں اٹھے گا۔ ہمارے بزرگ بانی تبلیغ مجدد دوران حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کو اسہال موشن لگ گئے تھے، روزانہ 40 مرتبہ موشن کے لیے جاتے تھے۔ ویسے ہی ساری زندگی انہوں نے بیماری میں گزاری، ساری زندگی بیمار رہے۔ بچپن میں اتنے بیمار ہوئے کہ حکیموں نے پانی بند کر دیا، 7 سال تک پانی نہیں پیا۔ کتنے سال تک پانی نہیں پیا؟ کتنے سال تک پانی نہیں پیا؟ کوئی جی سکتا ہے؟ کوئی جی سکتا ہے 7 سال بغیر پانی کے؟ مولانا الیاس صاحب نے 7 سال گزارے ہیں ایسے۔ ہڈی تھی اور کھال تھی، گوشت نہیں تھا جسم پہ۔ اتنی کمزوری کے ساتھ پھر جب موشن بھی لگ جائیں تو کیا حشر ہوگا، اور دن میں 40 دفعہ ہو تو کیا حشر ہوگا۔ تو جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے سارے اعضاء جواب دے جاتے ہیں تو مشکل سے فرائض پورے ہوتے ہیں، مستحبات تو یاد ہی نہیں رہتے، سنتیں تو یاد ہی نہیں رہتی، مشکل سے انسان اپنے فرائض پورے کر پاتا ہے۔ ہم نے دیکھا پکے نمازی جنہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، جب زندگی کے آخری ایام ہوئے، کمزور ہو گئے، پیشاب پاخانہ چارپائی پہ نکلنے لگا، اٹھ نہ سکتے تھے، نمازیں چھوڑ دیں۔
ہمارے حالہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے تبلیغ کے، ابتدائی آدمی جن کے ذریعے سے یہاں تبلیغ کا کام شروع ہوا، 2 آدمی تھے وہ، ان میں سے ایک ان کے آخری ایام تھے، یہ بات ہے آج سے 30 سال پہلے کی، ان کے آخری ایام، تو میں گیا ان کے گھر ان کی بیمار پرسی کے لیے، تو لیٹے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے بچوں سے پوچھا نماز کہ نماز کیسے پڑھیں، یہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے، تو میں نے کہا اللہ کے بندو یہ شخص پتہ ہے کون ہے، اس نے ہزاروں کو نمازی بنایا، تم نے اس کو مرنے سے پہلے بے نمازی بنا دیا، ہزاروں کو انہوں نے نمازی بنایا، اور تم نے عین اللہ سے ملاقات کے ایام میں بے نمازی بنا دیا ان کو، اور بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تو بچوں کو سمجھایا کہ بھائی آپ ان کو نمازیں پڑھائیں، ساری زندگی انہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا ہے، تم ان کو کیوں نہیں وضو کرا سکتے، کیوں نہیں ان کو نیچے پاک کپڑا بچھا کے دے دیتے کہ یہ لیٹ لیٹ کے اشارے سے نماز پڑھیں۔ یہ ایک بزرگ سے جن کے ذریعے سے یہاں پورے علاقے میں کام شروع ہوا، اور دوسرے بزرگ وہ بھی اسی طرح بیمار ہوئے، ان کو حیدرآباد ہاسپٹل میں لے کر گئے، وہاں میں ان سے ملنے گیا تو بچوں سے پوچھا نماز، کہنے لگے نماز تو نہیں پڑھتے، یہ تو ناپاک رہتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ ارے ساری زندگی انہوں نے نماز کی دعوت دی، اور ہزاروں آدمیوں کو انہوں نے تبلیغ میں لگایا، ہزاروں آدمیوں کو انہوں نے دین میں لگایا، اور ہزاروں آدمیوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا، قرآن پڑھاتے تھے، میرے بھی استاد تھے، میں نے بھی ان سے قرآن پڑھا، نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو بچوں کو ہاتھ جوڑے کہ بھئی اللہ کے واسطے ان کی زندگی بھر کی قربانیوں پہ پانی نہ پھیرو، ان کو نمازیں پڑھاؤ۔ یہ کس پہ بات شروع ہوئی ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہائے ہائے، میں نے کہا نا جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو سنتیں مستحبات تو کیا فرائض بھی بڑے مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر بیماریوں میں گزاری، اور ہڈی اور کھال سے بنے ہوئے، اور 40 دفعہ روزانہ موشن، کیا ضعف کا عالم ہوگا، کتنے کمزور ہوں گے اس وقت۔ جن کو موشن ہوئے نا وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی مجھے پچھلے ہفتے میں آیا تھا نا یہاں مجلس میں، تو اس سے پچھلے کراچی میں تھے، تو کراچی میں مجھے موشن لگ گئے، صبح 4 بجے سے لے کر عشاء تک موشن چلتے رہے، اور عشاء کے وقت حال یہ تھا، عشاء اور مغرب اور عصر اور ظہر ان چاروں نمازوں میں حال یہ تھا کہ 2 آدمی مجھے اٹھا رہے تھے، میں 2 آدمی سے بھی نہیں اٹھ رہا تھا، اور عشاء کے بعد تو میں نے چارپائی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھی۔ یہ ایک دن کا موشن، اور بھی 40 نہیں تھے۔ اب بتائیے مولانا الیاس صاحب کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت۔ لیکن ایک میواتی ان کو وضو کرا رہے تھے، ایک میواتی ان کو وضو کرا رہے تھے، تو وضو کراتے ہوئے دیکھیے گا، وضو کراتے ہوئے میواتی نے ان کے بازو پر پانی ڈالا، کوہنی سے کلائی کی طرف، کوہنی سے کلائی کی طرف، جبکہ مستحب ہے کہ کلائی سے کوہنی کی طرف پانی ڈالا جائے، پانی کو ہتھیلی میں لے کر یوں ہاتھ کو اوپر اٹھایا جائے تاکہ کوہنی سے کلائی کی طرف پانی بہہ جائے، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ہمارے نبی یوں کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھوو، اپنے بازوؤں کو دھوو کوہنیوں تک، تو اللہ نے کوہنیوں کو انتہا بنا دیا، تو اشارے سے ثابت ہوا کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ پانی یہاں سے بہا کر یہاں لایا جائے۔ یہ ہو گئی اشارۃ النص، اشارے سے پتہ چلا کہ یہاں دھونے کا طریقہ یہ ہے، صراحتاً نہیں بتایا گیا، نہ حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ بھی مستحب بن گیا۔ جب میواتی نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوہنی سے کلائی کی طرف پانی ڈالا
تو مولانا الیاس صاحب کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے اس عمر میں مجھے کافر بناؤ گے؟ اس عمر میں مجھے کیا بناؤ گے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی پسند کو چھوڑنا میرے نزدیک تو کفر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے الی المرافق، دھونے کی انتہا کہنی ہونی چاہیے، دھونے کی ابتدا کلائی سے ہو اور انتہا کہنی تک ہو، تو جب اللہ نے کہنی تک کہا ہے تو پھر کلائی تک میں کیوں کروں؟ لہذا فرمانے لگے تم مجھے اس عمر میں کافر بناؤ گے؟ چیخ پڑے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر کی بھی کتنی ضرورت ہے۔ ظاہر الگ ضروری ہے، باطن الگ ضروری ہے۔ ظاہر کی الگ محنت ہے، باطن کی الگ محنت ہے۔ ظاہر الگ فریضہ ہے، ظاہر کی اصلاح الگ فریضہ ہے، اور باطن کی اصلاح الگ فریضہ ہے۔ ظاہری احکام پہ چلنا الگ فریضہ ہے، باطنی احکام پہ چلنا الگ فریضہ ہے۔ تواضع اختیار کرنا یہ باطنی حکم ہے، داڑھی رکھنا یہ ظاہر کا حکم ہے، نماز پڑھنا یہ ظاہر کا حکم ہے، خشوع خضوع سے پڑھنا یہ باطن کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا یہ ظاہر کا حکم ہے، دل کی خوشی سے دینا یہ باطن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کو مردود کر دیتا ہے جو بیزاری کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے۔ دیتا تو ہے لیکن دل خوش نہیں ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ یار کیا مصیبت پڑ گئی، 2500 خام خواہ نکالنے پڑ رہے ہیں 100,000 1 لاکھ میں سے، پریشان ہو رہا ہے اندر اندر میں۔ زکوٰۃ دینا الگ حکم ہے اور دل کی خوشی سے دینا یہ باطن کا حکم ہے۔ حج کرنا یہ ظاہر کا حکم ہے، عشق اور مستی کے ساتھ کرنا، فنائیت اور للہیت کے ساتھ کرنا، صبر اور شکر کے ساتھ کرنا، بردباری اور برداشت کے ساتھ کرنا یہ باطن کا حکم ہے۔ اب بتائیے ظاہر باطن الگ ہو سکتے ہیں؟ بھائی ظاہر باطن الگ ہو سکتے ہیں؟ ظاہری احکام کی مثال جسم کی سی ہے، باطنی احکام کی مثال روح کی سی ہے۔ جسم ہے روح نہیں، کس کام کا؟ روح ہے جسم نہیں، نظر کیسے آئے گا؟ اس لیے ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے، باطن کا بنانا بھی ضروری ہے۔ ابھی یہاں بیٹھنے سے پہلے میں سوچا کہ کیا بات کروں، تو خیال آیا کہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ باطن بناؤ، تو ایسے نہ ہو یہ باطنی بناتے رہیں اور ظاہر میں ویسے کے ویسے رہیں اور کہیں کہ بھائی مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ دل صاف کرو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ داڑھی رکھو۔ مولوی صاحب نے کہا تھا دل صاف کرو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ پگڑی پہنو، تو لہٰذا ہم پگڑی نہیں پہنتے، ہمارا دل تو صاف ہے نا۔ تو ظاہر کی ضرورت الگ ہے، باطن کی ضرورت الگ ہے۔ ظاہر کو بنانا بھی ضروری ہے اور باطن کو بنانا بھی ضروری ہے۔ ظاہر کا باطن کا بنانا کیا ہے؟ باطن کا بنانا یہ ہے کہ ہمارا باطن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مشابہ ہو جائے۔ ہمارے نبی میں تکبر تھا، تواضع تھی نا، ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی میں بخل تھا، سخاوت تھی نا، ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی میں حسد تھا، ہمدردی تھی نا، ہم میں بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی میں کینہ تھا، ہر ایک کے بارے میں دل صاف تھا، تو ہمارا دل بھی ہر ایک کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کے اندر غیر کی طرف میلان تھا، عورتوں کو دیکھنا، لڑکوں کو دیکھنا، خوبصورت چہروں کو تکنا، یہ ہمارے نبی میں تھا۔ ہمارے نبی کا دل پاک صاف تھا، ہمارا دل بھی پاک صاف ہونا چاہیے، غیر کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کے دل میں دنیا کی محبت تھی نہیں تھی، آخرت کا شوق تھا، جنت کا شوق تھا، اللہ کا شوق تھا، اللہ سے محبت تھی، ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ باطن کا بننا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، غور سے سنیے۔ باطن کا بننا یہ نہیں ہے کہ دل اللہ اللہ کہنے لگ جائے، یہ دل کو اللہ اللہ، دل کا اللہ اللہ کہنا یہ تو نورانی قاعدہ ہے،
جب دل اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر بننا شروع ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی کو مراقبے میں بیٹھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ سمجھے کہ میرا باطن بن گیا. نہیں، باطن نہیں بنا. ابھی تو آپ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو الف بیتے پڑھ رہے ہیں. یہ دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، دن کو بھی کرے گا، رات کو بھی کرے گا. تو آہستہ آہستہ پہلے آپ کے اندر سے گناہوں کی رغبت ختم ہوگی. جب گناہوں کی رغبت ختم ہوگی تو نیکی کا شوق پیدا ہوگا. جب نیکی کا شوق پیدا ہوگا تو نیکیاں کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ آپ کا باطن منور ہو جائے گا، مزین ہو جائے گا. تو کتنی سیڑھیاں ہیں. یہ ہماری آخری سیڑھی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں تو دل اللہ اللہ کر رہا ہو. یہ آخری سیڑھی نہیں ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ بھی پہلی تختی ہے، الف بے تے ہے. یہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کتنے ہیں. بھئی پتہ چلے نا قرب کے درجات کتنے، تاکہ آدمی پھر آخری سیڑھی پہ پہنچنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں ساری دنیا میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے نا، ان کے جتنے سانس ہیں نا اتنے اللہ کے قرب کے درجات ہیں. اللہ پاک کے قرب کے جو درجات ہیں اتنے ہیں. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ پاک کے قرب کے درجات کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، جتنا زور لگاؤ کم ہے. اس پہ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک دفعہ ہمارے حاجی صاحب نکلے رائے سے. رائے کی میں ترتیب حاجی صاحب کی یہ ہوتی تھی، فجر کا بیان کرتے تھے 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے ان کا بیان ہوتا تھا. پھر اس کے بعد کمرے میں جاتے، تھوڑا سا لیٹتے، پھر اٹھ کے مشورے میں آ جاتے. 9 بجے مشورہ ہوتا تھا، 9 ساڑھے 9 بجے مشورہ ہوتا تھا. پھر مشورے میں جب بیٹھتے تو شروع ہو جاتے. ان کو عادت تھی اللہ کی بات کرنے کی. 2-2.5 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے. وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ان لوگوں کی ہدایات اور دعا دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں. پھر وہیں سے دوڑ لگاتے وہاں آتے جہاں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہوتی تھی اور ان کی ہدایات ہو رہی ہوتی تھیں. پھر آخر میں ہدایات دیتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. پھر اس کے بعد سارے مجمع سے مصافحہ کرتے تھے. آخر میں تو مصافحہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے پہلے سارے مجمع سے مصافحہ کرتے تھے، ہزاروں آدمیوں سے مصافحہ کرتے تھے. اس طرح سے فارغ ہو کے وہیں سے بیٹھے گاڑی میں اور دوڑ لگائی پشاور کی. کہاں کی دوڑ لگائی؟ پشاور کی. اور پشاور میں جمعرات تھی، پشاور میں مغرب میں پشاور میں پہنچ گئے اور جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے. پشاور والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ حاجی صاحب اچانک چھاپا ماریں گے. شب جمعہ میں وہاں پہنچ گئے اور جا کے بیان شروع کر دیا. اور بیان جب کرتے تھے تو 3-4 گھنٹے تو معمولی سی بات تھی، 3-3.5 گھنٹے کا بیان. جب وہاں سے فارغ ہوئے پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر دوڑ لگائی اور سیدھے رائے میں فجر کی نماز میں آ کے شریک ہوئے اور فجر کے بعد بیان کرنا تھا. جب فجر کی نماز میں حاجی صاحب نظر آئے اور پتہ چلا کہ رات شب جمعہ میں وہاں بیان کیا تھا اور اب فجر کے بیان کے لیے دوبارہ یہاں پہنچ گئے ہیں، تو مولانا جمیل صاحب ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے تھے، وہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ صف میں حاجی صاحب کھڑے ہوئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ حاجی صاحب کیسے پہنچ گئے؟ شب جمعہ کا بیان وہاں کیا اور یہاں پہنچ گئے فجر کے بیان میں. یعنی لیٹے بھی نہیں، سارا دن کل بھی نہیں لیٹے، رات بھی نہیں لیٹے، پھر بیان کرنے کے لیے پہنچ گئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بیان کسی اور سے کرا لو، بیان کے لیے پہنچ گئے. جب بیان کے لیے، جب مولانا جمیل صاحب فرماتے ہیں جب میں نے حاجی صاحب کو دیکھا کہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں قریب ہو کے کان میں کہا، میں نے کہا حضرت ہم تو قیامت کے دن پچھتائیں گے ہی پچھتائیں گے، لیکن آپ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں نا اس کے باوجود بھی آپ قیامت میں پچھتائیں گے کہ کاش اور زیادہ کر لیتا. ہم تو پچھتائیں گے ہی پچھتائیں گے، مگر قیامت کے دن آپ بھی پچھتائیں گے کہ اتنا کچھ کیا پھر بھی آپ کہیں گے کاش کچھ اور کر لیتا. تو ایسا فرماتے تھے اللہ کے قرب کے درجات کی کوئی انتہائی نہیں، کوئی گنتی ہی نہیں ہے.
تو ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے، باطن کا بنانا بھی ضروری ہے، باطن کی محنت بھی کرنی ہے، ظاہر کی محنت بھی کرنی ہے۔ ظاہر کا بننا کیا، باطن کا بننا کیا ہے؟ باطن کا بننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مشابہ باطن بن جائے، اور ظاہر کا بننا یہ ہے کہ ہمارا ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے مشابہ ہوتا چلا جائے۔ اور دنیا میں ہم آئے ہی ہیں بننے کے لیے، ہم دنیا میں کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے، ہم دنیا میں گھر بار چلانے نہیں آئے، ہم بچے جننے نہیں آئے، ہم بچے پالنے نہیں آئے۔ یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں جس کو ہم نے ساتھ ساتھ نبھانا ہے۔ آپ یہاں سے لاہور سامان لینے جائیں گے، لاہور یہاں کاروبار کے سلسلے میں جائیں گے تو لاہور کے راستے میں ناشتے کا ٹائم بھی ہو جائے گا، آپ روہڑی پہ اتر کے ناشتہ بھی کریں گے، اور ملتان میں دوپہر کے کھانے کا ٹائم آئے گا، آپ اتر کے دوپہر کا کھانا بھی خرید کے کھا لیں گے، اگرچہ سیدھا سادہ لیں گے لیکن بہرحال کچھ تو کھائیں گے۔ پیشاب آئے گا تو ٹرین میں پیشاب کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، پیشاب بھی کریں گے، لیکن اس سفر کا مقصد ٹرین کے ٹوائلٹ میں پیشاب کرنا نہیں ہے، اس سفر کا مقصد ملتان کے پکوڑے کھانا نہیں ہے، اس سفر کا مقصد روہڑی میں ناشتے کی چائے پینا نہیں ہے۔ یہ ساتھ ساتھ کے کام ہیں جن کو ساتھ ساتھ چلتے چلتے کرنا ہے۔ مقصد تو منزل کی طرف جانا ہے، اور وہ منزل کیا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو ایسا بنا لیں کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یہ ہے مقصد، یہ مقصد ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں، اللہ پاک کے پاس جائیں، اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے، آ گیا میرا بندہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ روح جس نے کبھی گناہوں کو سوچا بھی نہیں، جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی، مطمئنہ اس روح کو کہتے ہیں جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہو، اس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ مطمئنہ کون سی روح کو کہتے ہیں؟ سب بتائیے۔ جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہو۔ اے وہ روح جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، وہ تو تجھ سے راضی ہے ہی، جب تو اس سے ملے گی تو تو بھی راضی ہو جائے گی۔ فادخلی فی عبادی، اب تو میرا بندہ ہے، فادخلی جنتی، اور میرے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئیں کہ ہم اپنے آپ پہ ایسی محنت کریں، ایسی کوشش کریں، اپنا ظاہر بھی ایسا بنائیں، اپنا باطن بھی ایسا بنائیں کہ اللہ کو ہم دیکھ کے اچھے لگیں۔ جب اللہ ہمیں دیکھے تو اچھے لگے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی کو ان سے محبت تھی، 17 سال کے نوجوان تھے، لیکن مسجد نبوی سے دور ایک محلہ تھا، وہاں وہ رہتے تھے۔ تو کئی دن سے نظر نہیں آئے، تو ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا طلحہ نظر نہیں آ رہا، تو کہنے لگے جی بہت بیمار ہے۔ فرمایا چلو ہم اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام چلے گئے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، گئے تو طلحہ بے ہوش پڑے تھے، آپ علیہ السلام ان کی حالت کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ اب طلحہ نہیں بچ سکے گا۔ چنانچہ آپ نے گھر والوں سے فرمایا اگر کچھ ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اگر کچھ ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ یہ کہہ کے آپ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی شان، رات کا وقت ہو گیا اور رات ہی کو ان کا انتقال ہوا، اور وہ یوں ہوا کہ جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان کو ہوش آیا۔ گھر والوں سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ سمجھ گئے، حضور کی خوشبو آ گئی، کہنے لگے کوئی آیا تھا کیا؟ کہا ہاں سرکار تشریف لائے تھے آپ کی بیمار پرسی کے لیے۔ کہنے لگے کیا فرما کے گئے؟ کہنے لگے فرما کے گئے کچھ ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ تو کہنے لگے بس میرے جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا ہے تو بات بڑی پکی ہے، میرے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن چونکہ رات کا وقت ہے اور اللہ کے نبی کے گھر اور ہمارے گھر کے درمیان یہودیوں کا محلہ پڑتا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں تشریف
تشریف لائیں اور یہودی اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائیں، کوئی تکلیف دیں، لہٰذا اب میں مرنے لگا ہوں، میرا جنازہ تم ہی پڑھ لینا، تدفین بھی کر دینا، صبح ہو جائے تو حضور کو بتا دینا۔ ہماری تو خواہش ہوتی ہے نا کہ کوئی بڑا بزرگ جنازہ پڑھائے۔ وہ حضور سے بڑا بزرگ کون ہے؟ جس کا جنازہ حضور پڑھائیں، اس کی پکڑ میں کوئی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے؟ اس کی نجات میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ حضرت طلحہ حضور کی راحت کے لیے اپنی نجات کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ تھے صحابہ، حضور کی راحت کے لیے جہنم کی آگ سے یقینی نجات کی قربانی دے رہے کہ جب میں حضور کو راحت دوں گا تو اللہ مجھے پھر ایسے نہیں چھوڑے گا، بس میرے حضور کو راحت ہونی چاہیے، اپنی ہماری خیر ہے۔ ہمیشہ ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے، ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں کی راحت کو دیکھنا چاہیے، اپنی برکت کو نہیں دیکھنا چاہیے، بڑوں کی راحت کو دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ بڑوں کو راحت دیتے ہیں وہ بڑوں کی دعائیں لیتے ہیں، جو بڑوں کو اپنے تابع کر کے ان کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو بڑے ان کے کہنے پہ قدم اٹھا تو لیتے ہیں لیکن وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس عاجز نے کئی کتابیں ترتیب دی ہیں، لیکن ان کتابوں میں سب سے زیادہ جس کتاب کو اللہ نے قبولیت دی اور سب سے زیادہ جو کتاب چھپی اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور کئی ملکوں میں وہ کتاب چلی، وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے درود شریف سے مسائل کا حل۔ حالانکہ چھوٹی سی کتاب ہے اور اس پہ میں نے محنت بھی کوئی نہیں کی، یہ سارا کام ایک دن میں کیا ہے، لیکن پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سندھی زبان میں ترجمہ ہو گیا، پشتو زبان میں ترجمہ ہو گیا، انگریزی زبان میں، نائجیری زبان میں، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں میں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں چھپی اور چلی، حالانکہ اس پہ کوئی محنت نہیں کی، ایک دن کا کام ہے یہ سارا۔ لیکن اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب تیار ہو گئی، میں نے اس کو کمپوز کروایا تو میں اپنے حضرت جی کے پاس لے کے گیا، میں نے کہا حضرت اس پر کچھ لکھ کر دے دیں، دعائیہ کلمات لکھ دیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ تو حضرت کی طبیعت اس وقت صحیح نہیں تھی، تو حضرت نے فرمایا مولانا ایسے ہی دعا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی جیسے آپ کو راحت ہو، یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیا دعا مانگی مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے حضرت کی راحت کا خیال کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں حضرت یہ قلم لے لیں، 2 حرف لکھ دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، لوگ دیکھیں گے کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کی اس پہ تقریض لکھی ہوئی ہے، دعائیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کتاب بہت بڑھیا ہے، اس چکر میں نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جی بس لکھ کے دے دیں۔ فرمایا مولانا ویسے ہی نہ کر لیں دعا؟ میں نے کہا بالکل ویسے ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ایک دن میں تیار ہوئی ایسی قبولیت دی، اور جن کتابوں پہ سال ہا سال ارک ریزی کی اور دماغ کھپایا، وہ کتابیں 1000 چھپی ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ بزرگوں کی راحت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے حضور کو نہیں بلانا، تکلیف کا اندیشہ ہے، بس تم ہی جنازہ پڑھ لینا، اللہ خیر کرے گا۔ چنانچہ ایسی جنازہ پڑھ کے چند آدمی نے جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کر لی۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز میں ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا طلحہ کا کیا ہوا؟ کہا جی ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت ان کے گھر کا رخ کیا، گھر پہنچے، فرمایا آپ لوگوں سے میں کہہ کے گیا تھا نا مجھے اطلاع کرنا، اطلاع کیوں نہیں کی؟ کہا جی طلحہ کی وصیت تھی کہ حضور کو تکلیف نہ دینا، ویسے ہی مجھے دفنا دینا، تم ہی جنازہ پڑھ لینا۔ آپ نے فرمایا اس کی قبر تو دکھاؤ۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے اللہم الق طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، اے اللہ طلحہ سے ایسے مل کہ تو طلحہ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو اور طلحہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ یہ ہے مقصد کہ جب ہم اللہ پاک کے سامنے جائیں،
اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو، اللہ کی حاضری میں ہماری حاضری ہو، اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ظاہر کا حضور کے مشابہ بنانا یہ بھی کم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ کوئی کہے کہ جی اندر تو گندا ہے، پگڑی پہننے سے کیا ہوگا، اندر تو گندا ہے، داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا، نہیں، اس کو ہلکا نہ جانے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو نبی کے چہرے پہ تو روب ہوتا ہے نا، اللہ والوں کے چہرے پہ روب ہوتا ہے، تو ان سے جب ویسے تو موسیٰ علیہ السلام تو ان کے گھر میں پلے تھے، بچے تھے ہاتھوں کے، اور پھر ان کا آدمی مار کے چلے گئے تھے، تو فرعون پہلے ہی غصے میں تھا، کہاں چلا گیا موسیٰ، اب 10 سال ہو گئے تھے، بات پرانی ہو گئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سامنے سے آئے تو ایک دم دیکھ کے وہ جو پہلے کا اس کا غرور تھا نا وہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، کہنے لگا کون سا رب، فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ کون سے رب کی دعوت دے رہے ہو، یہ نہیں کہا چل بڑا آیت پکڑو اس کو، ایسے نہیں کہا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ کون سی رب کی دعوت دے رہے ہو، تو فرمانے لگے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا اور ساری دنیا کو ہدایت دی۔ ہدایت سے مراد شرعی ہدایت نہیں، ہدایت سے مراد فطری ہدایت، فطری ہدایت۔ فطری ہدایت سے مراد کیا ہے؟ فطری ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ دودھ کہاں سے پینا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ فطری ہدایت ہے۔ جب چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اسی وقت دوڑنا شروع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ دوڑنا اس کو کس نے سکھایا؟ اس کے سامنے آپ باجرے کے دانے ڈال دیں، باجرے کے دانے کو چگنا شروع کر دیتا ہے۔ چگنے کا طریقہ کس نے سکھایا اور یہ کس نے بتایا کہ باجرے میں تیری غذا ہے؟ یہ ہے فطری ہدایت۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور اس کو فطری ہدایت عطا فرمائی۔ کہنے لگے کوئی نشانی ہے؟ تو لاٹھی جو ڈالی تو اژدہا بن گیا، فرعون بھاگا، کہا اس کو پکڑو۔ اب فرعون متاثر ہو گیا، کہنے لگا بات لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے۔ تو اس کے چیلے کہنے لگے اجی خدا صاحب آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ اتنی جلدی متاثر ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ جادو لگتا ہے۔ کہا اچھا جادو ہے تو پھر جادوگر جمع کرو۔ چنانچہ جادوگر بلائے گئے، پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور ان جادوگروں کی تعداد تھی 80,000۔ کتنی تعداد تھی؟ 80,000 جادوگر ایک حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے آئے۔ تو جادوگروں نے پوچھا جس سے ہمارا مقابلہ کروانا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ کہ ایسا جبہ، ایسی پگڑی، ایسی داڑھی، یہ ہاتھ میں لاٹھی، یہ سب کچھ۔ کہ بس ٹھیک ہے ہم بھی ویسے بن کے آئیں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا چوغا اور پھر پگڑی اور پھر لاٹھی پکڑ کے آئے میدان میں۔ انہوں نے لاٹھی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بنا، وہ ان سارے سانپوں کو نگل گیا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان سب کو شہید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ایک بات تو بتائیے، یہ جادوگر میرے سے لڑنے آئے تھے، نبی کو رسوا کرنے آئے تھے، نبی کو ہرانے آئے تھے، آپ نے ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات دے دیے، 3 بڑے بڑے انعامات، دنیا کے سب سے بڑے 3 انعامات، ایک ایمان اور دوسرا نبی کا صحابی ہونا، آپ نے ان کو ایمان بھی دے دیا، میرا صحابی بھی بنا دیا اور شہادت کا رتبہ بھی دے دیا۔ تو اتنے بڑے بڑے انعامات آپ نے ان کی کس نیکی پہ دیے؟ کہ موسیٰ کیا کروں، جبہ تیرے جیسا پہن کے آئے تھے، شکل تیرے جیسی بنا کے آئے تھے۔ بتائیے ظاہر کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ بھائی ظاہر کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ظاہر کی اہمیت ہے کہ نہیں؟
جب نبی کے مقابلے میں آنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کا روپ اپنایا، اندر ایسا نہیں بنایا، روپ اپنایا، اللہ کو پیار آ گیا، اللہ نے سب کو موسیٰ کا صحابی بنا دیا، شہادت کا رتبہ دے دیا، ایمان کی دولت دے دی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اولین کے بھی سردار ہیں، آخرین کے بھی سردار ہیں، جو ان کا سا روپ دھارے گا اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے باطن کو بنانا بھی ہے، ظاہر کو بھی بنانا ہے، اور بنانے کا مطلب پالش نہیں ہے، بنانے کا مطلب بائی پاس نہیں ہے، بنانے کا مطلب کوئی الگ چیز نہیں ہے، بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بھی ہمارے نبی کے مشابہ ہوتا چلا جائے اور باطن بھی ہمارے نبی کے مشابہ ہوتا چلا جائے۔ تو آپ سارے بھائی نیت کر لیں اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی اپنے نبی کے مشابہ تر بنانے کی۔ تیار ہیں؟ مشابہ بنائیں گے، مشابہ بنائیں گے، مشابہ بنائیں گے تو آئندہ پگڑیوں میں اضافہ ہو، داڑھیوں میں اضافہ ہو، لباس میں نکھار ہو۔ کئی ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں کتنے عرصے سے آ رہے ہیں ابھی بھی کف پہن رہے ہیں، کف پہن رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے یار، اس کا مطلب ہے ہم تو ویسے ہی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے۔ ہمارا ہی قصور ہے بھائی، ہماری زبان میں اتنا اثر نہیں ہے کہ ہم کسی کی زندگی کو بدل سکیں۔ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ابھی تک کف پہن رہے ہیں، آستین نہیں پہن رہے۔ سنت آستین ہے، کف سنت نہیں ہے، کف تو انگریزوں کا ایجاد کردہ ہے، آستین ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کتنے ساتھی ہیں اتنے عرصے سے آ رہے ہیں اب بھی ان کی شلوار کے پانچے ٹخنوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کہو تو اوپر کر لیتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں، پھر کہو تو پھر اوپر کر۔ بھائی آپ شلواریں لمبی سلواتے ہی کیوں ہیں؟ آپ نے جب پہننی ہی ٹخنے سے اوپر تک کی شلوار ہے تو آپ سلوائیں ہی ویسی۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے قمیض سلوالی پاؤں تک اور بعد میں اس کو فولڈ کر رہا ہے؟ آج تک کوئی دیکھا ایسا بیوقوف آدمی؟ اگر کوئی ایسا ہوگا بھی تو آپ کہیں گے یار آپ درزی کو ناپ نہیں دیتے کیا؟ یہ اتنی لمبی آپ کی قمیض کیوں بنا دیتا ہے؟ آپ کے کرتے کی لمبائی ہونی چاہیے 46 اور یہ ہے 52، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہی ہے، پھر بعد میں آپ اس کو فولڈ کر رہے ہیں اور اس کی سلائی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بھی جب شلوار پہننی ہی ٹخنوں سے اوپر تک ہے تو پھر ہم کیوں نہیں شلواریں چھوٹی سلواتے؟ کتنے ساتھی ہیں اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ابھی تک ٹوپی پہ گزارا کر رہے ہیں، پگڑی نہیں پہنتے۔ کتنے ساتھی ہیں، بڑے دکھ سے کہتا ہوں کتنے ساتھی ہیں جو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں داڑھی نہیں رکھتے، حالانکہ داڑھی نہ رکھنا 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ کتنی دیر کا گناہ ہے؟ سب بتائیے، کتنی دیر کا گناہ ہے؟ کتنی دیر کا گناہ ہے؟ سوئے ہوئے بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، جاگے ہوئے بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، نماز میں بھی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی حال میں چلے گئے، سرکار کے سامنے پیشی ہو گئی اور سرکار نے کہہ دیا تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میری شکل تو تجھے اچھی نہیں لگتی تھی، تبھی تو نے میرے دشمنوں کی شکل بنائی ہوئی ہے۔ تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ داڑھی رکھنا یہ مولویوں کا روپ نہیں ہے، یہ سرکار کا روپ ہے۔ آدم علیہ السلام کو داڑھی تھی، نوح علیہ السلام کو داڑھی تھی، شیس علیہ السلام کو داڑھی تھی، ادریس علیہ السلام نے داڑھی رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے داڑھی رکھی، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی، عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے داڑھی رکھی، سلیمان علیہ السلام نے داڑھی رکھی، الیاس علیہ السلام نے داڑھی رکھی، خضر علیہ السلام نے داڑھی رکھی، یونس علیہ السلام نے داڑھی رکھی، ایوب علیہ السلام نے داڑھی رکھی، 1,24,000 پیغمبروں نے داڑھی رکھی، حضرت ابو بکر نے رکھی، حضرت عمر نے رکھی، حضرت عثمان نے رکھی، حضرت علی نے رکھی، امام حسن نے رکھی، امام حسین نے رکھی، سرور نوح نے رکھی، پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے رکھی، داتا گنج بخش حضرت علی حجویری نے رکھی، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے رکھی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے رکھی۔ پھر آپ کن جیسے بننا چاہ رہے ہیں اگر نہیں رکھ رہے تو؟ ان سب نے تو رکھی ہے۔
کوئی کہہ سکتا ہے امام زین العابدین کے داڑھی نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے امام باقر کو داڑھی نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے امام جعفر صادق نے داڑھی نہیں رکھی تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے نا، اس لیے واضح واضح عرض کر رہا ہوں میں. ایک بڑے عالم تھے عراق کے. کہاں کے تھے؟ کہاں کے تھے؟ عراق کے. انہوں نے نبی کے عشق پر ایک کتاب لکھی، عشق نبوی پہ ایک کتاب لکھی. ایک آدمی نے کتاب پڑھی، افغانستان کا آدمی، اس نے کتاب پڑھی، کہا واہ یہ شخص کتنا عاشق رسول ہوگا، کیا غضب کی کتاب لکھی ہے. تو وہ بیچارہ افغانستان سے چلا کتاب لکھنے والے کی زیارت کے لیے. عشق میں ڈوبی ہوئی کتاب ہے، لکھنے والے کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. تو بیچارہ وہاں سے چلا، چل سو چل، گدھے گھوڑوں کا زمانہ، اونٹوں کا زمانہ، آیا زیارت کے لیے اس کی کہ جنہوں نے عشق نبی پہ کتاب لکھی ہے. پوچھتے پاچھتے اس جگہ پہنچے تو پوچھا کہاں ہیں؟ کہا جی نائی کے پاس گئے ہوئے ہیں. تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، یار اس عاشق کے رسول کی زیارت تو کرو نا. اب بیٹھا رہوں انتظار میں، پتہ نہیں وہ کب آئے گا. تو وہ نائی کی طرف چل پڑے. گئے تو وہ صاحب داڑھی منڈا رہے تھے. ہائے اتنی دور سے چل کے آنے والے کہ کیا جذبات تھے. تو اس بیچارے پہ تو جیسے آگ گر پڑی، جیسے گولا گر پڑا، زمین پاؤں تلے کھسک گئی. تو بے ساختہ کہنے لگے، بزرگوں کو زمانے میں کہتے تھے آغا، کہنے لگے آغا ریشمی تراشی. بزرگ صاحب آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں. تو وہ بھی کتاب لکھنے والے تو یعنی باتونی بھی ہوتے ہیں نا، علم ہوتا ہے تو آدمی باتیں بھی زیادہ کرتا ہے. کہنے لگے ریشمی تراشم، ریشمی تراشم دل نمی خراشم. داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. داڑھی منڈوا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں. تو وہ جو آئے تھے نا ان کی کتاب سے متاثر ہو کے وہ کہنے لگے کسی اور کا تو آپ شاید دل نہ دکھاتے ہوں لیکن حضور کا دل تو دکھا رہے. ولیکن دل رسول اللہ می خراشی. فارسی میں کہا کسی اور کا تو آپ شاید دل نہیں دکھاتے ہوں گے، حضور کا تو آپ دل کاٹ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں. خراشیدن کہتے ہیں چھیلنے کو. تو بھائیو اپنے ظاہر کو بھی ہم بنانے پہ توجہ دیں. ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد. میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بے شک. ایک داڑھی کو تو میں نے ایسی عنوان چھیڑ دیا، پورا وجود سنت سے مزین ہو. سفید لباس کا انتخاب کریں، زیادہ رنگین چنگین کپڑے نہ پہنا کریں. رنگین کپڑے ہمارے نبی نے عورتوں کے لیے پسند کیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں. آپ فرماتے ہیں تمہارے لباس میں سب سے زیادہ پاکیزہ لباس اور مجھے پیارا لباس سفید ہے. اسی میں اپنے مردوں کو بھی دفنایا کرو. تو ہم مسلمانوں نے مردوں کے لیے تو سفید کا انتخاب کر لیا اور زندوں نے چمکدار کپڑے پہننا شروع کر دیے، اس لیے کہ مردہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، لہذا اس کو تو حضور کے طریقے پہ بھیجو. ہم نے تو ابھی نہیں جانا، ہمارا تو پروگرام نہیں ہے ابھی، لہذا ہم تو جو چاہیں کرتے رہیں. سفید کا انتخاب کریں، زیادہ سے زیادہ سفید پہنیں. دوسرے ناجائز نہیں ہیں لیکن سفید ہمارے نبی کو زیادہ پسند ہے. کیا قیامت آ جائے گی، زیادہ سے زیادہ جلدی میلے ہو جائیں گے.
میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگ روزانہ جوڑا بدلتے ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی اکثریت روزانہ کپڑے بدلتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ہفتے میں 2 بدلتے ہیں اور سفید پہنتے ہیں، الحمدللہ چل رہا ہے گزارا۔ پیر کے دن بدلتے ہیں اور جمعے کے دن بدلتے ہیں، اور یہ پیر اور جمعے کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے حضرت حاجی صاحب ایسے ہی بدلتے تھے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب ایسے ہی بدلتے تھے، پیر کو بدلتے تھے اور جمعے کو بدلتے تھے، اس لیے ان کی محبت میں تو بھائی اپنے ظاہر کو بنائیں، مونچھیں بھی حضور کے طریقے پہ رکھیں، داڑھی بھی اچھا بعض لوگ داڑھی کو خوبصورت بناتے ہیں، داڑھی کو خوبصورت بناتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ داڑھی، یہ جو آپ کی کن پٹی کے نیچے ہڈی ہے نا، کن پٹی کے نیچے غور سے دیکھیں، کن پٹی کے نیچے جو ہڈی ہے یہاں سے لے کر آخر تک 1 مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہاں کا بال بھی 1 مٹھی ہونا چاہیے، یعنی کہ صرف یہاں سے 1 مٹھی ہونی چاہیے، یہاں سے کاٹ کے اتنے کر رہے ہیں، یہاں سے دائیں بائیں سے کاٹ دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھے کہاں سے کاٹتے ہیں، یہاں سے کاٹتے ہیں، یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، اب یہ بال رہ جاتا ہے اتنا سا، 1 پورے جتنا، اور یہاں سے ماشاءاللہ پوری مٹھی۔ نہیں بھائی، یہاں سے بھی پوری مٹھی، یہاں سے بھی پوری مٹھی، یہاں سے بھی پوری مٹھی، یہ سنت ہے ہمارے نبی کی۔ یہ خطوت نہ لیا کریں، داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ کے رکھیں، لباس میں کرتا پہنے، پینٹ شرٹ نہ پہنے، شلوار پہنے، پینٹ نہ پہنے، پانچے اوپر رکھا کریں، شلواریں سلوائیں ہی چھوٹی سی، اور کالر مت بنائیں، یا تو بغیر کالر کے بنائیں جیسے یہ بغیر کالر کے، یا پھر ہاف کالر رکھیں جس کو شیروانی کہتے ہیں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے، بغیر کالر کے زیادہ سنت کے قریب ہے، اس کو بھی سنت کا درجہ حاصل ہے، شیروانی کو بھی، لیکن سنت کے زیادہ قریب یہ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کالر نہیں رکھے، لہذا ہمارے بھی کالر نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ہاف کالر کیوں رکھے؟ اس لیے کہ انگریز نے پورا کالر رکھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی مخالفت کے لیے، چونکہ انگریزوں کی مخالفت بھی سنت ہے، لہذا ان کی مخالفت کے لیے اس کالر کو کاٹ کے اس کی شکل بگاڑ دی، اور یہ بھی سنت بن گئی۔ کالر مت رکھیں، آستینے مت رکھیں، اور گول کرتے نہ پہنے، نوکدار کرتے پہنے، اور چھوٹے کرتے نہ پہنے، لمبے کرتے پہنے۔ کرتے کی لمبائی جو ہمارے نبی کی سنت ہے وہ ہے آدھی پنڈلی تک، یعنی گھٹنے سے بھی 6-7 انچ نیچے، انچ کہیں یا انگلیاں کہیں، گھٹنے سے اتنا نیچے، یہ دیکھیں 8 انگلیاں یا 7 انگلیاں، کم از کم 6 انگلیاں گھٹنے سے نیچے۔ بہت سے دیندار ہیں ان کے کرتے گھٹنے پہ، سنت ہے کہ آپ کا کرتا گھٹنے سے نیچے آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور پگڑی پہنا کریں۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی پگڑی پہنی ہے، ہمیشہ پگڑی پہنی ہے۔ کبھی کبھی آپ ٹوپی پہن لیتے تھے، اور ٹوپی بھی آپ سفید پہنتے تھے، اور ٹوپی بھی آپ کپڑے والی پہنتے تھے۔ کون سی ٹوپی پہنتے تھے؟ کون سی ٹوپی پہنتے تھے؟ کون سی ٹوپی پہنتے تھے؟ کپڑے والی نرم ٹوپی جو سر سے چپک جاتی ہے، وہ ٹوپی۔ کیونکہ یہ ہمارا جو مجمع ہے یہ تقریر سننے نہیں آتا ہے، یہ تربیت کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں تفصیل سے عرض کرنا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ بیانات تو بہت ہو رہے ہیں۔ سفید ٹوپی کپڑے والی جو سر سے چپکتی ہے، وہ میری ایک عرصے سے خواہش تھی ایسی ٹوپی پہننے کی، لیکن میں سوچتا تھا کس کو سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں کہ وہ ٹوپی کیسی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب پہنتے تھے، ساری زندگی حاجی صاحب نے پہنی،
تو مولانا جمشید صاحب بھی وہی پہنتے تھے، مولانا ظاہر شاہ صاحب بھی وہی پہنتے تھے، حضرت مولانا نذرمان صاحب بھی وہی پہنتے تھے. اب میں ٹوپی کہاں سے لاؤں، کس کو سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ ایک دفعہ ملتان میں ہم تشکیل میں چل رہے تھے، چلے میں، تو وہاں ایک قاری صاحب کو دیکھی. میں نے قاری صاحب یہ ٹوپی آپ نے کہاں سے سلوائی، یہ بڑی اچھی، میرے حاج صاحب بھی ایسی پہنتے تھے. کہنے لگے یہ آپ لے لیں. میں نے کہا میں مانگ نہیں رہا ہوں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. کہ نہیں آپ لے لیں. تو وہ ٹوپی پھر مجھے ملی، پھر ویسی ٹوپیاں میں نے سلوائیں. اور یقین جانیے جس دن وہ ٹوپی مجھے سل کے ملی اور میں نے پہنی، اتنا مجھے سکون، اتنا مزہ آیا، ایسے جیسے میری کوئی وی سی کھلی ہو، اتنی خوشی تھی. آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں، یہ میں مستقل جیب میں رکھتا ہوں. یہ ہے وہ ٹوپی، دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ٹوپی. ظاہر کو بھی بنائیں، باطن کو بھی بنائیں. اور بنانے کا مطلب ٹپ ٹاپ رہنا نہیں ہے کہ کہیں آپ آج کا بیان سن کے گھر والوں سے کہیں کہ اب مجھے نئے جوڑے سلوا کے دو کاٹن کے. کلف بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بنانے کو کہا ہے. روزانہ نہانا ہے، شیمپو کی بڑی شیشی بھی لے کر دو، اس لیے کہ بن کے رہنا ہے. بنانے کا مطلب سنت سے مزین ہونا ہے. مونچھیں کترو، داڑھی بڑھاؤ، پگڑی پہنو، سفید لباس پہنیں اور کرتا پہنیں، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، جیب میں مسواک رکھیں اور کپڑے کھلے پہنیں. کھلے کپڑے سنت ہے، تنگ کپڑے خلاف سنت ہے. ہمارے نبی کو سخت ناپسند ہے وہ کپڑے جس سے جسم جھلکتا ہو. آج مرد عورتیں بھی ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کے سینے الگ، ان کے پیٹ الگ، ان کی کمر الگ نظر آتی ہے. یہ سب حرام اور ناجائز ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رب قاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ننگا کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے کپڑے پہنے تھے لیکن ان کا جسم ان کپڑوں سے جھلکتا تھا. اور آج کل رواج چل رہا ہے، نوجوان کپڑے سلواتے ہیں یہاں سے سینے سے کھلا اور عین کولہے کے پاس تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ نہیں دیکھیں کپڑے یہ نوجوانوں کو، عین ناف کے پاس آ کے تنگ. نوجوان چل رہا ہوتا ہے، اس کی ناف کا سوراخ نظر آ رہا ہوتا ہے کپڑوں میں سے. اتنے تنگ یہاں سے کر دیتے ہیں، اوپر سے چوڑے، نیچے سے تنگ. کیسی یہ شیطانی چالیں ہیں. اس لیے بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کی سنت سے مزین ہونے کا عزم کریں. کون کون عزم کرتا ہے؟ خدا کرے آپ کل سے اپنے روح کو 100% تبدیل کریں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہم فیشن نہیں دیکھتے، ہم اپنے نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیوں بھائی ہے؟ کوئی ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے نبی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور آپ کے حسن و جمال میں جب غور کرتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ آپ میں اللہ نے کوئی عیب اور کمی رکھی ہی نہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں زندگی اگر گزارنی ہے تو سب سے بہترین نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے، اس کو اختیار کر لو. یہ پوچھ رہے ہیں کہ پگڑی کا ناپ کتنا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے مختلف پگڑیاں پہنی ہیں.
ہمارے نبی نے کالی پگڑی بھی پہنی ہے، سفید بھی پہنی ہے، سفید زیادہ پہنی ہے، کالی کم پہنی ہے۔ سفر میں آپ اکثر کالی پہنتے تھے، عام طور پہ آپ سفید پہنتے تھے، اور آپ کی پگڑیوں کے عام طور پر جو ناپ تھے وہ دو تھے۔ ایک کا ناپ تھا 7 ہاتھ، ایک کا ناپ تھا 12 ہاتھ۔ جو 12 ہاتھ والی بڑی پگڑی تھی وہ آپ جمعے کے دن پہنتے تھے۔ عام طور پہ آپ 7 ہاتھ والی پگڑی پہنتے تھے، اور 7 ہاتھ کا مطلب ہے 3.5 میٹر، 3.5 میٹر۔ اور پگڑی پہننے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پگڑی ایسے پہنی جائے کہ سارا سر پگڑی کے اندر آ جائے، صرف پیشانی کھلی رہے۔ اگر آپ گول پگڑی پہنیں گے نا، یوں گول باندھیں گے تو آپ کے یہ حصے کھلے رہیں گے، یہ کن پٹیاں آپ کی کھلی رہیں گی، پچھلا بھی کافی حصہ کھلا رہے گا۔ لیکن آپ محراب کی شکل میں پگڑی پہنیں گے تو آپ کا سارا سر اس میں ڈھک جائے گا، صرف ماتھا کھلا رہے گا سجدے کے لیے۔ ہمارے حاجی صاحب بھی ہمیشہ جب کبھی پگڑی کم پہنتے تھے، لیکن جب بھی پہنتے تھے تو اس طرح پہنتے تھے۔ حاجی صاحب کی نیند کا مسئلہ تھا، لیکن جب سفر پہ نکلتے تھے تو ضرور پگڑی پہنتے تھے، جمعے کے دن ضرور پگڑی پہنتے تھے۔ تو یہ انہوں نے پوچھا ہے نا کہ پگڑی کیسے باندھیں، تو اس لیے میں نے یہ ساری بات عرض کی۔ تو وہی کیا خیال ہے، سنت سے مزین ہوں گے، اپنے ظاہر کو بنائیں گے، باطن کو بنائیں گے،